الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء رسل ما نثبت بہ فؤادک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ حضرت کا مختصر تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، حضرت کی شخصیت آپ کے سامنے آ جائے، اور اس کے بعد حضرت کی عبارات پر ہونے والے اعتراضات اور اس کے جواب ہم انشاءاللہ دلیل اور تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت کا نام و نسب محمد قاسم بن شیخ اسد علی بن غلام شاہ بن محمد بخش بن شیخ علاء الدین بن ابو الفتح۔ حضرت چونکہ ایک ہندوستان کے قصبے ننوتا میں پیدا ہوئے اور اس کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو ننوتوی کہا جاتا ہے، محمد قاسم ننوتوی۔ آپ کی ولادت قصبہ ننوتا ضلع سہارنپور میں شعبان یا رمضان 1248 ہجری بمطابق 1832 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وطن میں حاصل کی، پھر دیوبند میں مولوی مہتاب علی صاحب سے کچھ پڑھا اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ سے علوم حدیث کی تکمیل فرمائی۔ آپ کے جو معروف اساتذہ ہیں ان میں ممتاز نام مولانا شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی اور مولانا مملوک علی ننوتوی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ پھر آپ نے بحمد اللہ تعالی بہت بڑی تعداد میں شاگرد تیار کیے، تلامذہ تیار کیے، پڑھایا طلباء کو، لیکن آپ کے تلامذہ اور شاگردوں میں سے معروف اور مشہور تلامذہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا احمد حسن امروہی، مولانا فخر الحسن گنگوہی، مولانا محی الدین مراد آبادی، حکیم رحیم اللہ بجنوری، مولانا عبدالعلی میرٹھی رحمہم اللہ تعالی۔ حضرت نے کئی ایک کتب ماشاءاللہ تصانیف فرمائی ہیں اور ہر ایک کتاب ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ آپ کی تصانیف میں سے چند ایک کا میں تذکرہ کرتا ہوں جو معروف ہے۔ حجت الاسلام، تقریر دلپذیر، انتصار الاسلام، قبلہ نما، آب حیات، تحذیر الناس، تنویر النبراس علی من انکر تحذیر الناس، مناظرہ عجیبہ، مکاتیب ننوتوی، تصفیۃ العقائد، تحفہ لحمیہ، اسرار قرآنی، انتباہ المؤمنین، میلہ خدا شناسی، توثیق الکلام، الدلیل المحکم، لطائف قاسمی، جمال قاسمی، فیوض قاسمی، قصائد قاسمی، مصباح التراویح، الحق السری فی اثبات التراویح، یہ فارسی زبان میں ہے۔ حاشیہ بخاری، یہ صحیح بخاری کے آخری 5 پاروں کا حاشیہ ہے۔ فتاوی متعلقہ اجرت تعلیم، جواب ترکی بترکی، ہدیۃ الشیعہ، اجوبہ 40 کاملہ، الخط المقسوم، خلافت ارشاد۔ حضرت مولانا ننوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے خلافت و اجازت بیعت حاصل تھی۔ وفات
14 جمادی الاولیٰ 1297 ہجری بمطابق 1880 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی کل عمر تقریباً 49 سال بنتی ہے۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ پر جو اعتراضات ہیں، ان میں سب سے معروف اور سب سے بڑا اعتراض حضرت کی کتاب تحذیر الناس پر ہے۔ تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، یہ حضرت کی معروف کتاب ہے، اس پر اعتراض ہے۔ اور بہت سارے احباب کا اس پر اتنا بڑا اعتراض ہے کہ اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا رہی ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ذرا وہ ذہن نشین فرمائیں۔ دراصل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر ہے، آپ کا ایک ارشاد ہے، جو کہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ تعالی وفات 405 ہجری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3822۔ پہلے وہ آپ اثر سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، قال 7 ارضین فی کل ارض نبی کنبیکم وآدم کآدم ونوح کنوح وابراہیم کابراہیم وعیسیٰ کعیسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں یہ فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور 7 زمینیں بنائی ہیں۔ حضرت اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین میں ایک نبی ہے تمہارے نبی کی طرح۔ ایک آدم ہے ہماری زمین والے حضرت آدم کی طرح، نوح ہیں ہمارے حضرت نوح کی طرح، ابراہیم ہے ہماری زمین والے حضرت ابراہیم کی طرح، اور حضرت عیسیٰ ہیں ہماری زمین والے حضرت عیسیٰ کی طرح۔ یعنی 7 زمینیں ہیں، ہر زمین پر ایک آدم، ایک نوح، ایک ابراہیم، ایک عیسیٰ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا اثر ہے۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ اس حدیث پر اعتراض یہ ہے کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اگر ہر زمین پر ایک محمد مانیں گے تو ہر زمین پر ایک محمد ہونے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ خاتم النبیین کون ہے؟ ہماری زمین والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور زمین والے حضرت محمد؟ تو خاتم النبیین کون ہے؟ یہ ہے اعتراض۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس اعتراض کا جواب نہ دیتے ہوئے اعتراض سے بچنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس اثر کا انکار کر دیا ہے، اس سے لا تعلقی کر دی ہے، انکار کر دی ہے کہ عبداللہ بن عباس کا یہ اثر ہی نہیں ہے، یہ ان کی حدیث ہے ہی نہیں، ان سے منقول ہی نہیں ہے، بات ختم۔ لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا انکار کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس کا معنی ایسا بیان کیا جائے کہ صحابی کے قول کا انکار بھی نہ کرنا پڑے، صحابی کے ارشاد کا انکار بھی نہ کرنا پڑے، صحابی کے اثر کا انکار بھی نہ کرنا پڑے، اور اس اثر پر ہونے والے اعتراض کا جواب بھی ہو جائے، اور پھر حدیث کا معنی ایسا بیان کریں کہ جس سے مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو، ایسا معنی بیان کرے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اور اس حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بہترین اور عمدہ مفہوم بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جب لوگوں نے اس اثر کا انکار کیا
تو حضرت مولانا محمد احسن ننوتوی رحمہ اللہ نے ایک خط لکھا مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ کو، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کو، اور غیر مقلد عالم میاں نذیر حسین دہلوی مرحوم کو۔ ان حضرات نے اس کے جوابات لکھے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں 3 فتوے دیے جو مجموعۃ الفتاویٰ میں موجود ہیں، اور مزید وضاحت کے لیے علامہ نقوی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر 3 کتابیں تحریر فرمائیں: الآیات البینات، دافع الوسواس، زجر الناس۔ اور مولانا میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے اس حدیث کی صحت کے بارے میں فتویٰ دیا جو فتاویٰ نظیریہ کی پہلی جلد میں شائع ہو چکا ہے اور موجود ہے۔ اور مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس کی صورت میں کتاب لکھ کر جواب عنایت فرمایا۔ ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب فرمایا۔ اب ایک بات یہ سماعت فرمائیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ صرف المستدرک علی الصحیحین میں نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین کے علاوہ کئی اور کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ میں حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن مہران المعروف ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ وفات 327 ہجری نے تفسیر ابن ابی حاتم سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ امام ابو بکر بن حسین بن علی البیخی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری نے کتاب الاسماء والصفات حدیث نمبر 831 اس کو نقل کیا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی القرطبی رحمہ اللہ تعالی وفات 671 ہجری الجامع احکام القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 کے تحت اس کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے مفسر ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر جنہیں ابن کثیر کہتے ہیں الدمشقی القرشی رحمہ اللہ تعالی وفات 774 ہجری نے تفسیر القرآن العظیم سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 کے تحت اس کو نقل فرمایا۔ امام بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری باب ما جاء فی سبع ارضین کے تحت اس کو نقل فرمایا۔ امام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین بن ابو بکر بن محمد السیوطی رحمہ اللہ نے وفات 911 ہجری تفسیر الدر المنصور سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 کے تحت نقل فرمایا۔ امام احمد بن محمد بن علی بن حجر الحسمی المکی رحمہ اللہ وفات 974 ہجری نے الفتاوی الحدیثی علی بن حجر کے تحت اس کو نقل فرمایا۔ علامہ عبدالروح المناوی رحمہ اللہ وفات 1031 ہجری نے فیض القدیر میں اس کو نقل فرمایا۔ مفتی بغداد امام ابو الفضل محمود علوسی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری نے اس کو تفسیر روح المعانی سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 کے تحت اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو اتنے حضرات اس کو نقل فرما رہے ہیں، اس لیے اس کو رد کر دینا اور اس کا حدیث کا انکار کرنا یہ مناسب نہیں۔ حضرت ننوتوی رحمہ اللہ نے جو جواب سماعت فرمایا، ذرا آپ اس جواب کو اطمینان سے سماعت فرمائیں۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین میں ایک محمد ہے۔ آخری محمد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین والے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب 7 منزلیں ہوں، پہلی منزل، دوسری اور تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں،
تو 7ویں منزل اسے کہتے ہیں جو سب سے اوپر ہو۔ تو یہ 7 زمینیں اسی طرح تسلیم کی جائیں، 7 زمینوں میں ایک محمد تسلیم کیے جائیں، تو پھر سب سے پہلی زمین پر پہلے محمد، دوسری پر دوسرے، تیسری پر تیسرے، چوتھی پر چوتھے، 5ویں پر 5ویں، چھٹی پر چھٹے، 7ویں پر 7ویں۔ تو 7ویں زمین آخری زمین ہوگی اور ان پر ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہوں گے، لہٰذا آخری نبی وہی ہیں جو 7ویں زمین پر ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشکال ختم ہو گیا۔ اب حضرت فرماتے ہیں اگر ہم 7 زمینیں مانیں اور 7 زمینوں پر ہم 7 محمد مانیں ایک صورت، یا 7 زمینیں مان کر باقی 6 پر حضرت محمد نہ مانے، صرف ایک پر مانے، تو فرق کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم 7 زمینیں مانیں گے، 7 زمینوں پر ایک محمد کو مانیں گے اور آخری زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، ان کو نبی مانے، ان کو نبی الانبیاء مانے، ان سب کو رسول مانے اور ان کو خاتم الرسول مانے، ان سب میں ان نبیوں کی امت کو مانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کا نبی مانے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اور زیادہ ہے۔ مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح 7 اقلیم ہیں اور ہر اقلیم کا ایک بادشاہ ہو، اور ایک بادشاہ جو 7ویں اقلیم پر ہے وہ 7 کا بادشاہ ہو، تو اس میں اس بادشاہ کی عظمت زیادہ ہے، یا ہم ایک اقلیم میں ایک بادشاہ کو مانے اور باقی اقلیموں پر اس کی بادشاہت نہ مانے، تو اس میں عظمت زیادہ ہوگی۔ عظمت تو اس میں ہے کہ 7 اقلیم مانے، ہر اقلیم پر ایک بادشاہ مانے، اور 7ویں زمین اور 7ویں اقلیم والے بادشاہ کو ان 7 کا بادشاہ مانے، تو اس میں عظمت زیادہ ہے نا۔ یعنی ایک یہ ہے ایک انسان بادشاہ ہو، اور ایک یہ کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو۔ تو جب ہم 7 زمینوں پر 7 محمد مانیں گے تو ہم نے صرف ایک نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہیں مانا، بلکہ ہم نے اور نبیوں کو مانتے ہوئے حضور کا آخری نبی مانا، تو گویا آپ اس زمین کے نبیوں کے بھی نبی ہیں اور باقی 6 زمینوں کے نبیوں کے بھی نبی ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار مزید زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کے انکار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مزید اظہار ہو رہا ہے۔ 2 باتیں۔ اچھا، اب ایک اور بات سے بات فرمائیں۔ پہلی بات میں نے بتائی کہ حضرت ننوتوی کی بات کو سمجھیں کہ یہ حدیث صرف المستدرک علی الصحیحین میں نہیں ہے، بلکہ المستدرک علی الصحیحین کے علاوہ میں نے 9 حوالہ جات اور پیش کیے کہ حدیث اور جگہ پر بھی موجود ہے۔ دوسری بات، اس حدیث کو مانتے ہوئے اس کا جواب صرف حضرت ننوتوی نے نہیں دیا، بلکہ مولانا عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی دیا ہے اور میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے بھی دیا ہے۔ تیسری بات، اس حدیث کو جب مانیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ثابت ہوں گے، کیونکہ 7 زمینوں میں سے اوپر والی زمین آخری زمین ہے، تو اس زمین والے محمد بھی آخری محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی بات، اگر 7 زمینوں پر نبی مانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا نبی مانیں، اس میں آپ کی عظمت زیادہ ہے۔ ایک یہ کہ ہم 7ویں زمین پر ہی نبی مانیں اور حضور کو ان کا نبی مانیں، یہ بھی عظمت ہے، لیکن 7 زمینوں پر نبی مانیں اور آپ کو 7 زمینوں والے ہونے والے تمام انبیاء کا نبی مانیں، تو آپ کی عظمت اور زیادہ ہے۔ اس لیے اس حدیث کو تسلیم کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھیں۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قرآن کریم کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں خاتم النبیین کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ عام طور پر خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی کیا جاتا ہے، اور صرف آخری معنی ہی کرنا یہ عام لوگوں کا کام ہے، خواص کا کام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ بلاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا آخری نبی کریں گے، صرف آخری نبی ہی کریں گے، تو
مجھے یہ بتائیں کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نب ثابت ہوگا، لیکن اس آیت میں آپ کی مدح کیسے ہوگی؟ اس آیت میں تو آپ کی مدح کی جا رہی ہے، کیونکہ کسی شخص کا محض آخر میں آ جانا یہ اس کے فضیلت کی دلیل نہیں ہوتی، جس کو حضرت اپنے علمی الفاظ میں یوں فرماتے ہیں کہ تقدم اور تأخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں، یعنی فلاں شخص افضل ہے اس لیے کہ آخر میں آیا، تو صرف آخر میں آنا کسی کی فضیلت کی دلیل نہیں۔ جس طرح خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 ہیں، ان میں سب سے پہلے ابو بکر ہیں اور سب سے آخری حضرت علی ہے، لیکن افضل ابو بکر ہیں۔ اب حضرت علی افضل ہوں اس لیے کہ آخری ہیں، اس کا تو ہم قائل نہیں ہیں، تو آخری حضرت علی المرتضیٰ خاتم الخلفاء راشدین ہیں، لیکن افضل الخلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک مسجد میں 10 صفیں موجود ہیں جس میں نمازی نماز پڑھتے ہیں، ایک پہلی صف جو امام کے پیچھے اور ایک 10ویں جو آخری صف ہے، تو وہ آخر والے افضل اس وجہ سے ہوں کہ آخر میں ہے، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، تو پہلی صف والا افضل ہوگا یا آخری والا افضل ہوگا؟ حضرت اس کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاتم النبیین کا ترجمہ صرف آخری کرنا، اس سے آپ کی افضلیت اور مدح ثابت نہیں ہوتی۔ اب کیا معنی کریں؟ یعنی یہ جو ہم معنی خاتم النبیین کا کر رہے ہیں، اس سے حدیث پر ہونے والا اعتراض بھی ختم ہوگا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت مزید کھل کر سامنے آئے گی۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لیکنہ یہ حرف استدراک ہے۔ حرف استدراک کا معنی ہوتا ہے کہ لیکنہ سے ایک کلام پہلے ہے اور ایک کلام لیکنہ کے بعد ہے، تو لیکنہ کے پہلے جو کلام ہے اس کے اندر ایک شبہہ پیدا ہو جائے تو لیکنہ کے بعد والا کلام اس شبہہ کو دور کر دے، اسے کہتے ہیں استدراک۔ اب آیت پر غور کریں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن، یہ لیکن سے پہلے والا کلام۔ اب اس میں شبہ کیا ہے؟ اس میں شبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں کے جسمانی باپ تو نہیں، تو کیا آپ روحانی باپ ہیں یا روحانی باپ بھی نہیں ہیں؟ یہ شبہ ہوا۔ لیکنہ کے بعد والے کلام نے شبہ کا جواب یہ دیا، ولیکن رسول اللہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو لیکنہ کے بعد والے جملے نے بتا دیا کہ آپ جسمانی باپ ہیں، آپ جسمانی باپ نہیں ہیں، ہاں البتہ آپ روحانی باپ ہیں۔ یہ لیکنہ نے کے بعد والے کلام نے شبہ کو دور کر دیا۔ سوال یہ ہے، آگے لفظ ہے وخاتم النبیین، آگے لفظ ہے وخاتم النبیین۔ اب لیکن رسول اللہ، رسول اللہ سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحانی باپ ہیں۔ یہ رسول سے روحانی باپ ہونا کیسے ثابت ہوا؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن کریم میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مؤمنین کی مائیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی کسی شخص کی بیوی ماں تو تب ہوگی نا جب وہ شخص باپ بھی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں تب ہوں گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے باپ بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے باپ ہیں تو آپ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں بھی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے باپ کیسے ہیں؟ توجہ سے بات سمجھ لیں۔ ایک وہ شخص ہے جو ایمان لاتا ہے اور ایک وہ ہے جس پر ایمان لاتا ہے۔ تو جس پر ایمان لایا جائے اس کا بھی ایمان ہے اور جو ایمان لائے اس کا بھی ایمان ہے۔
دونوں کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں اور نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ امتی ایمان لاتا ہے اور پیغمبر پر ایمان لاتا ہے، تو گویا پیغمبر کا ایمان اصل ہوا، امتی کا ایمان نسل ہوا۔ اصل کو باپ کہیں گے اور نسل کو اولاد کہیں گے، تو گویا نبی کا ایمان جو کہ اصل ہے وہ باپ، اور امت کا ایمان جو کہ نسل ہے وہ اولاد۔ یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی والد ہونا ثابت ہو گیا، تو آپ کی بیویوں کا خود بخود روحانی ماں ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ نے بتایا کہ آپ امت کے روحانی باپ ہیں، یہ لاکنہ کے بعد ہے۔ تو پہلے کلام میں جو شبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جسمانی باپ، تو بالغ مردوں کے جسمانی باپ تو نہیں، کیا بالغ مردوں کے روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ تو لاکنہ کے بعد والے کلام نے اس شبہ کو دور کر دیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں۔ اب اس کے بعد ہے وخاتم النبیین، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسول اللہ معطوف علیہ ہے، وخاتم النبیین معطوف ہے، اور خاتم النبیین کا عطف ہے رسول اللہ پر۔ اب ترجمہ کریں گے، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر خاتم کا معنی صرف آخری کیا جائے تو آپ بتائیں رسول اللہ اور خاتم النبیین میں عطف کی بنیاد پر یہ دونوں مل کر شبہ دور کریں گے۔ شبہ تو رسول اللہ نے دور کر دیا، اب خاتم النبیین کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ لیکن کے بعد والا کلام پہلے والے کلام میں ہونے والے شبہ کو دور کرتا ہے۔ شبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں کے جسمانی باپ نہیں، روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ لیکن کے بعد آگے رسول اللہ اس نے بتایا کہ روحانی باپ ہیں، شبہ تو دور ہو گیا۔ اب یہ جو وخاتم النبیین ہے، پھر اس کو کس لیے لایا گیا؟ وخاتم النبیین کا مقصد کیا ہوگا؟ چونکہ جس طرح لیکن رسول اللہ لیکن کے بعد والا کلام ہے رسول اللہ، اسی طرح خاتم النبیین لیکن کے بعد ہے۔ شبہ تو رسول اللہ نے ختم کر دیا، تو پھر وہ خاتم النبیین کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت فرماتا ہے کہ خاتم النبیین کا ایسا معنی بیان کریں کہ یہ مقام مدح کے اندر ہو، اور جس طرح رسول اللہ نے شبہ دور کیا وہ خاتم النبیین بھی گزشتہ کلام کے شبے کو دور کرے۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو ثابت کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ذاتی اور ایک ہوتی ہے عرضی۔ ایک ہوتا ہے ما بالذات اور ایک ہوتا ہے ما بالعرض۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس کا وجود بلا واسطہ اور براہ راست ہو اسے ذاتی کہتے ہیں، اور جس کا وجود بالواسطہ اور جس کا وجود بالواسطہ ہو اسے عرضی کہتے ہیں۔ تو ایک ہے ذاتی اور ایک ہے عرضی۔ مثلا سورج کی روشنی یہ ذاتی ہے، اور جب سورج روشن ہوتا ہے تو زمین بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اب زمین پہ روشنی یہ عرضی ہے جو سورج کے واسطہ سے ہے۔ تو ایک ہے ذاتی اور ایک ہے عرضی۔ اور ذاتی اور عرضی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ذاتی کی اپنی ہوتی ہے وہ ذاتی کی ہے، اور جو عرضی کی ہوتی ہے وہ چونکہ ذاتی کے واسطے سے آتی ہے، وہ شروع بھی ذاتی سے ہوتی ہے اور وہ صفت ختم بھی آپ پر ذاتی پر ہوتی ہے۔ مثلا دیکھو روشنی یہ سورج کی ذاتی صفت ہے اور زمین کی عرضی صفت ہے۔ تو یہ سورج کی روشنی سورج سے شروع ہوگی اور پھر واپس سورج پر آ کر ختم ہو جائے گی۔ سورج روشن ہوا تو زمین روشن ہوگی، اور جب سورج غروب ہوا تو روشنی واپس سورج کے اندر چلے گی۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے آسان مثال ایک اور دیتا ہوں کہ جس طرح کسی آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، اب وہ ٹارچ کا بٹن دبائے، ٹارچ آن ہوگی تو سامنے دیوار کے اوپر روشنی آ گئی، اور جب انہیں ٹارچ کو آف کیا تو وہ روشنی جو دیوار کے اوپر تھی وہ دوبارہ ٹارچ کے اندر چلے گی۔ تو ٹارچ کی روشنی ذاتی ہے اور دیوار کی روشنی عرضی ہے۔ تو ٹارچ والی روشنی چونکہ ذاتی تھی اور زمین والی عرضی تھی، تو زمین کے اوپر جو روشنی پڑی ہے
یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور واپس ٹارچ کے اندر چلی گئی۔ تو حضرت مولانا قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مابل عرض ہے، کسی چیز کی عرضی صرف یہ ذاتی سے شروع ہوتی ہے اور ذاتی پر واپس ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی انبیاء کی نبوت میں فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ملی ہے۔ اس پر مولانا قاسم نورپور رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں 5 دلائل دیے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی عرضی ہے۔ میں اس وقت تحذیر الناس مکمل نہیں پڑھا رہا، جب تحذیر الناس مکمل پڑھاؤں گا تو پھر وہ 5 دلائل پیش کروں گا۔ ابھی اتنا سمجھانا مقصود ہے کہ مولانا قاسم نورپور رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ یعنی اب ذاتی اور عرضی میں فرق ہوگا کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت عرضی اور حضور کی ذاتی، لہٰذا نبوت چلی بھی حضور کی ذات سے ہے اور ختم بھی حضور کی ذات پر ہے۔ وخاتم النبیین کا معنی صرف آخری نہیں، وخاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور آپ کی نبوت ذاتی بھی ہے، یعنی نبوت چلی بھی آپ سے تھی اور ختم بھی آپ پر ہوگی۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ملی ہے، آپ کے واسطہ سے ملی ہے، وہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب آخری پیغمبر آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انبیاء ان پر ایمان نہ لائے ہوں۔ ظاہر ہے جب معراج کی رات انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ایمان لا رہے ہیں تو نماز پڑھی ہے نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جس پر ایمان لائے ہیں، اور باقی انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جو حضور پر ایمان لائے ہیں۔ تو انبیاء ایمان لانے والے اور حضور وہ جن پر ایمان لانے والے، تو جن پر ایمان لائے جو ان کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اصل جو کہ باپ کی طرح ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کا ایمان نسل جو کہ اولاد کی طرح ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان باپ ہوا تو آپ روحانی باپ ہوئے، باقی انبیاء علیہ السلام کا ایمان اولاد ہوا تو باقی انبیاء کی روحانی اولاد ہوئے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب معنی کیا ہوگا کہ بالغ مردوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسمانی باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس امت کے روحانی باپ ہیں، اور صرف اس امت کے نہیں، وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں کے روحانی باپ ہیں، اس امت کے بھی اور روحانی باپ تمام نبیوں کے بھی۔ اب دیکھیں جس طرح رسول اللہ نے شبہ دور کیا، اسی طرح وہ خاتم النبیین نے بھی شبہ دور کر دیا کہ شبہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں کے جسمانی باپ نہیں، کیا روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ ولیکن رسول اللہ، بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور روحانی باپ ہیں، اور روحانی باپ بھی ایسے کہ صرف امت کے روحانی باپ نہیں، وہ خاتم النبیین، وہ نبیوں کے بھی روحانی باپ ہیں۔ اور یہ ایسا روحانی باپ ہے کہ جب یہ باپ موجود نہیں تھا روحانی اولاد تب بھی تھی، یہ موجود ہے تو روحانی اولاد اب بھی ہے، اور جب یہ نہیں ہوں گے تو روحانی اولاد ان کی تب بھی ہوگی۔ یہ کتنی پیاری تقریر حضرت نے فرمائی ہے خاتم النبیین۔ اب حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی نہ کرو، بلکہ خاتم النبیین کا معنی کرو کہ آپ آخری بھی ہیں اور آپ کی نبوت ذاتی بھی ہے۔ اب حضرت اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ
کہ جو اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ جس سے ثابت ہوا کہ 7 زمینیں اور ہر زمین پر انبیاء ہیں، آدم سے لے کے محمد تک، اور آخری زمین ہماری ہے، یہاں آدم سے محمد تک انبیاء ہیں، اور یہ جو آخری زمین والے محمد ہیں ان کی نبوت ذاتی ہے، اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، وہ ان کی واسطہ سے ہے۔ یعنی جب بھی کسی نبی کو نبوت ملی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ اب اگر حضور سے پہلے کسی کو مل گئی ہے، حضور کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت ذاتی پھر بھی موجود ہے، اور اگر آپ کے دور میں ملی ہے تو بھی ختم نبوت آپ کی ذاتی اب بھی موجود ہے، اور اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کسی کو نبوت ملے، وہ چونکہ آپ کی وجہ سے ہے تو ختم نبوت ذاتی اب بھی آپ کی موجود ہے۔ اب حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی بھی ہے اور اب آخری بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا قائل ہونا یہ کفر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت ذاتی بھی ہے اور آپ آخری بھی ہیں۔ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ختم نبوت ذاتی کو ختم نبوت زمانی یہ لازم ہے، ممکن ہی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکے۔ کیوں؟ یہ بات حضرت تحذیر الناس میں فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو تو سوال یہ ہے کہ اس پر وحی آئے گی یا نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں اس پر وحی نہیں آئے گی تو وہ نبی کیسا جس پر وحی نہ ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں وحی آئے گی تو سوال یہ ہے وہ آنے والی وحی وہی ہوگی جو ہمارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے علاوہ کوئی ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں وہی ہوگی تو یہ تحصیل حاصل ہے، وہ تو اتر چکی ہے، اب دوبارہ اس وحی کے آنے کا فائدہ کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی بعد والے نبی پر جو وحی آئے گی وہ اس کے علاوہ ہوگی، پھر سوال ہوگا اگر وہ اس کے علاوہ ہوگی وہ افضل ہوگی یا وہ اس سے ادنا ہوگی؟ عین تو ہے نہیں نا کہ برابر ہو، افضل ہوگی یا اس سے نیچے ادنا ہوگی؟ اگر آپ کہتے ہیں افضل ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا تمام وحیوں میں سے افضل وحی ہونا مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں قرآن کریم والی وحی سے ادنا ہوگی تو یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ بعد والی نے پہلی وحی کو نسخ کرنا، منسوخ کرنا ہے، اور نسخ کے بارے میں قرآن کریم کا ضابطہ یہ ہے ما ننسخ من آیت ننسخ نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ بعد والی جو ناسخ وحی ہے وہ پہلی کے برابر ہوگی یا پہلی سے افضل ہوگی، پہلی سے ادنا نہیں ہوگی۔ تو ادنا بھی نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی کہ وہ پہلے آ چکی ہے، افضل نہیں ہو سکتی کہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی ممکن نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا آنا بھی ممکن نہیں۔ اس لیے مولانا قاسم ندوی فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا، نئے نبی کے آنے کا اور نئے نبی کے پیدا ہونے کا قائل ہو وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو گویا مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتمیت مکانیہ بھی مانتے ہیں، خاتمیت زمانیہ بھی مانتے ہیں اور خاتمیت رتبہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں آپ کو خاتمیت مکانیہ بھی حاصل ہے کہ آپ چونکہ آخری زمین پر ہیں لہٰذا آپ کا مکان آخری ہے تو آپ کی خاتمیت مکانیہ بھی ہے، اور آپ کے بعد کسی انسان پر وہی ممکن نہیں تو آپ کو خاتمیت زمانیہ بھی مل گئی، اور آپ کی نبوت چونکہ ذاتی ہے اس لیے آپ کو خاتمیت ذاتیہ بھی مل گئی۔ تو مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتمیت ذاتیہ کی بھی قائل ہیں، خاتمیت زمانیہ کی بھی قائل ہیں اور خاتمیت مکانیہ کی بھی قائل ہیں۔ اس طرح آپ کی خاتمیت کو بیان کرنا اور ثابت دلائل کے ساتھ کرنا یہ عام اور خاص لوگوں کے بس میں نہیں ہے، یہ حضرت کا کمال تھا جو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ کیسی بہترین آیت کی تشریح فرمائی کہ سارے کے سارے اشکالات خود بخود دور ہو گئے۔ یہ تو
تحذیر الناس میں جو حدیث ابن عباس اثر ابن عباس ہے اس کے بارے میں نے بات کی ہے۔ اب یہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے تحذیر الناس، اس پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ 2 اعتراض بنیادی ہیں، ذرا ان اعتراضوں کو سن لیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے۔ ایک اعتراض کیا ہے؟ ایک اعتراض اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ جی مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر کسی اور زمین یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ اعتراض اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ لوگ اعتراض ہی کرتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کا دروازہ کھولا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی اسے نکل آیا ہے، کہ مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدیہ میں پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، اور یہی بات مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے، وہی بات وہ کر رہے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو دیوبندیوں نے نبوت کا دروازہ کھولا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی اسے نکل آیا ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب دینا بہت ضروری ہے، یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ یہ اعتراض اہل دیوبند پر کرتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نبوت کانفرنس میں دیوبندیوں کو اپنے اسٹیج پر نہیں بلاتے۔ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو جواب اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانیہ، ایک ہے خاتمیت مکانیہ اور ایک ہے خاتمیت ذاتیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے کسی زمانے میں یہ تو ہو نہیں سکتا، اور یہ اعتقاد رکھنا کفر ہے، گویا آپ کو خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور مکان اور جگہ پہ کوئی نیا نبی پیدا ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، گویا آپ کو خاتمیت مکانیہ بھی حاصل ہے۔ ہاں اگر بالفرض آپ کے دور میں یا آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدیہ پر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خاتمیت محمدیہ سے مراد خاتمیت ذاتیہ، خاتمیت ذاتیہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ ہم نے بتایا ہے کہ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی آپ پر ہے، ختم بھی آپ پر ہے، جس کسی کو نبوت ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ نہیں فرما رہے کہ بعد میں کوئی نبی آئے گا، وہ فرماتے ہیں خاتمیت زمانیہ پر بھی فرق ہے، خاتمیت مکانیہ پر بھی فرق ہے۔ ہاں اگر آپ کے دور میں یا بعد میں کوئی اور نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی کے آنے کے قائل نہیں، اور قائل کو مسلمان بھی نہیں مانتے۔ اچھی طرح بات سمجھیں اور اس عبارت کو بھی یہاں سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اگر بعد زمانہ نبی، اگر، تو وہ کہتے ہیں اگر آتا ہے عربی میں اس کا معنی لو کیوں آتا ہے؟ لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو آنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دلیل کہا جی لو آتا ہے انتفاع اول بوجہ انتفاع ثانی، یعنی لو کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، تو لو یہ بتاتا ہے کہ پہلا جملہ نہیں اس لیے کہ دوسرا جو نہیں۔ لو آتا ہے انتفاع اول بوجہ انتفاع ثانی کے۔ اس کی مثال قرآن کریم سے سمجھیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہ لو ہے آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوں، لفسدتا، تو آسمان اور زمین میں فساد ہو جائے۔ تو لو کے بعد پہلا جملہ کیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ لفسدتا۔ تو زمین اور آسمان میں فساد نہیں ہوا، کیوں؟
اس لیے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں تھا۔ تو پہلا الہ کہ کوئی الہ نہیں ہوا، یہ جملہ اس کی نفی ہے، کیوں نہ فساد نہیں ہوا، کیوں اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ جو نہیں تھا۔ تو دوسرے جملے کی نفی ہوئی ہے پہلے جملے کے نفی ہونے کی وجہ سے۔ تو لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ اب کہتے ہیں اس جملے پر غور کرو، تو حضرت فرماتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، اب اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اگر بعد زمانے کو نبی پیدا نہ ہو، اور دوسرا تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اس کی نقیص کیا ہوگی کہ خاتمیت محمدیہ میں فرق آئے گا۔ کہتے ہیں لوگ صرف ثابت ہوتا ہے جو لوگ کا استعمال ہے اگر کا، کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوا تو خاتمیت محمدیہ میں فرق آئے گا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا پیدا ہونا ضروری ہے تاکہ خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب انسان کے پاس علم ادھورا ہو تو پھر آدمی کا عقیدہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ جب آدمی کا علم ادھورا ہو تو پھر آدمی کا علم ادھورا ہو تو عقیدہ بھی ادھورا رہتا ہے۔ بھئی علم کی تمہارے پاس کمی ہے، اعتراض مولانا قاسم نوتوی پر ہے، بات سمجھیں۔ لوگ کیوں آتا ہے؟ آپ شرح جامی اٹھا کے دیکھیے، کہتے ہیں والا استعمال ثالث، لوگ کا ایک استعمال اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اے یقصد بیان استمرار شیئن فیربط ذالک الشیء بأبعد النقیضین کقولک لو اہاننی لاکرمتہ لبیان استمرار وجود الاکرام فإنہ اذا استلزمت الاہانۃ الاکرام فکیف فکیف لا یستلزم الاکرام الاکرام۔ کہتے ہیں لو کبھی آتا ہے بیان استمرار کے لیے، کسی شے کے ہمیشہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ شے ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے آتا ہے لو۔ کب؟ فیربط ذالک الشیء بأبعد النقیضین، جب دو نقیضیں موجود ہوں، ان میں سے جو دور کی ہو اس کے ساتھ لو کو آپ جوڑ دیں، تو اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں اس چیز کو، تو اس شے کا دوام ثابت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اس کو اپنے لفظوں میں سمجھاتا ہوں، کبھی آتا ہے لو تاکید ثانی کے لیے بوجہ تاکید اول کے۔ میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں کہ لو کبھی آتا ہے دوسری چیز کے دوام کو ثابت کرنے کے لیے، دوسری چیز کی تاکید کو ثابت کرنے کے لیے بوجہ تاکید اول کے۔ اس کی مثال سمجھو، کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھو لو اہنتنی لاکرمتک، اگر تو نے میری توہین کی میں تیرا تب بھی اکرام کروں گا۔ لو اہنتنی، لو کے بعد پہلا جملہ، اگر تو نے میری توہین کی، دوسرا لاکرمتک، میں تیری پھر بھی عزت کروں گا۔ اب تو لو کے بعد پہلا جملہ اگر تو نے میری توہین کی، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اگر تو نے میری توہین نہ کی، اور لاکرمتک کا الٹ کیا ہوگا؟ کہ میں تیری عزت نہیں کروں گا۔ بھئی سوال یہ ہے، وہ کہتا ہے تو میری توہین کرے گا میں تیری تب بھی عزت کروں گا، اور اگر میری توہین نہیں کرے گا تو عزت نہیں کروں گا، پھر تو مزید کروں گا۔ تو یہاں اکرام اس کا دوام ثابت کیا جا رہا ہے، تاکید ثابت کی جا رہی ہے، تاکید، دوام، استمرار ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، استمرار ثابت ہو رہا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ کوئی شخص کہتا ہے اگر تم مجھے چائے نہ پلاؤ میں تب بھی پلاؤں گا، لیکن اگر نہ پلاؤ، اگر تم پلاؤ تو کہ پھر نہیں پلاؤں گا، میں پھر تو ضرور پلاؤں گا۔ بات سمجھ۔ اب حضرت کیا فرماتے ہیں، اس اصول کے بعد سمجھیں، اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوا تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ خاتمیت محمدیہ سے مراد خاتمیت ذاتیہ، سمجھے ذرا۔ اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت ذاتیہ، خاتمیت محمدیہ فرق نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبی پیدا نہ ہو تو پھر خاتمیت محمدیہ میں یقیناً فرق نہیں آئے گا، یقیناً فرق نہیں آئے گا خاتمیت ذاتیہ میں۔ تو حضرت تو یہاں ختم نبوت کو ثابت کر رہے ہیں، ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خاتمیت زمانیہ کی بھی قائل ہیں، مکانیہ کی بھی قائل ہیں اور ذاتیہ کی بھی قائل. حضرت کے علوم نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں اور کوئی بات بھی نہیں ہے. دوسرا اعتراض حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پر کیا کیا جا رہا ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات سمجھائی ہے، پہلے وہ بات سمجھیں، اس کے بعد پھر میں اعتراض سمجھاؤں گا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ نبی میں جو کمال ہے وہ کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں. نبوت کا جو اصل کمال ہے وہ کمال علمی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھیں دنیا میں جو کمالات ہیں وہ دو ہی قسم کے ہیں، یا کمال علمی اور یا کمال عملی. اور کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا اتنا نہ ہو جتنا اس کے اندر ہے. حضرت فرماتے ہیں نبی کا جو کمال ہے وہ کمال علمی ہے. نبی کا جو کمال ہے وہ کمال علمی ہے. نبوت کا کمال کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا دوسرے میں ہو تو اس سے کم ہو. مثال کے طور پہ میرا شاگرد کہتا ہے کہ میرے استاد سفید پگڑی باندھتے ہیں، یہ میرے استاد کا کمال ہے. دوسرا کہتا ہے یہ تو میرے استاد بھی باندھتے ہیں، اب کمال کیسے ہوگا؟ کوئی طالب علم کہتا ہے کہ میرے استاد کا کمال یہ ہے کہ وہ دن میں 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے استاد 7 گھنٹے پڑھاتے ہیں. تو کمال کیسے ہوا؟ کمال تو وہ ہوگا جو اس کے استاد کے اندر ہو اور دوسرے کے اندر نہ ہو، یا ہو تو کم ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کا کمال کمال علمی ہے، نہ کہ کمال عملی. اس پہ دلیل کیا ہے کہ کوئی بھی امتی اپنے نبی سے علم میں نہ بڑھ سکتا ہے، نہ نبی کے علم کے برابر ہو سکتا ہے. باقی رہ گیا عمل، تو بظاہر دیکھنے میں کبھی امتی اعمال میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے. اس کی مثال سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں ایک حج فرمایا. کتنے امتی ہیں جن نے 40 حج کی؟ آپ نے اپنی عمر مبارک میں اعلان نبوت کے بعد 4 عمرے فرمائے. کتنے امتی ہیں جنہوں نے 40 عمرے، 80 عمرے، 160 عمرے کیے ہوں گے؟ بظاہر بڑھ گیا نا، بظاہر بڑھ گیا. اچھی طرح بات. حضرت فرماتے ہیں کبھی کبھی بظاہر اعمال میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے. تو اگر نبوت کا کمال عمل ہوتا تو امتی بظاہر اعمال میں بھی نبی سے کبھی نہ بڑھتا. تو نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں. ایک حضرت اس میں بات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء دوسرے بعض سے افضل ہے. قرآن کریم کے اندر تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض. اب ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہے، اس کی وجہ عمل نہیں بلکہ علم ہے. جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا ہی دوسرے نبیوں سے افضل ہوگا. کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علوم سب نبیوں سے زیادہ ہیں، تو ہمارے نبی پاک افضل بھی تمام انبیاء سے ہیں. اور اگر یہ وجہ نہ ہو تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور ہمارے نبی پاک نے 23 سال تبلیغ کی ہے. تو تبلیغ کا زمانہ نوح علیہ السلام کا زیادہ ہے اور تبلیغ کا عمل ہے، تو نوح علیہ السلام افضل ہوتے. حالانکہ نوح علیہ السلام افضل نہیں، ہمارے نبی پاک افضل ہے. تو معلوم ہوا کہ انبیاء میں جو فضیلت ہوتی ہے آپس میں، وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اب حضرت کی عبارت سمجھے. کہتے ہیں انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل سو صورت عمل میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں علم میں تو نبی بہت اوپر ہوتا ہے اور عمل میں کبھی کبھی بظاہر امتی نبی سے آگے نکل جاتا ہے. تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو مولانا قاسم نانوتوی امتی کو نبی سے افضل مان رہے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، بہتان ہے اور بہت بڑا بہتان ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں فرماتے کہ امتی نبی سے افضل ہے، وہ نبی کو امت سے افضل مانتے ہیں. ہاں یہ فرماتے ہیں کہ بس اوقات امتی اعمال میں بظاہر نبی سے آگے نکلتا ہے
اور امتی کا بظاہر اعمال میں آگے نکلنا یہ نبی سے افضل ہونے کی دلیل نہیں۔ حضرت اس میں لفظ صورت لائے ہیں، رہا عمل سو صورت عمل میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، عمل کی صورت جو ہے اس میں، باقی جو عمل کی حقیقت ہے اس میں نہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ اب دیکھو نبی کا ایک سجدہ امت کے ارب سجدے ہیں، تو جب ان کی صورت دیکھو گے تو بظاہر تو ایک ارب سجدہ زیادہ ہوگا نا، لیکن امتی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، تو وہاں پتہ چلے گا نا افضل کون ہے اور افضل کون نہیں ہے۔ جس آدمی کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ آدمی مقام اور مرتبہ میں بھی افضل ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا عمل بالکل الگ چیز ہے، امتی کا عمل بالکل الگ چیز ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، عمل کی صورت اور چیز ہے اور عمل کی حقیقت اخلاص پر مبنی ہے۔ جتنا اخلاص کسی عمل میں زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ عمل دوسرے اعمال سے افضل ہوگا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ صورت عمل اور دیکھنے بظاہر امت کے ارب سجدے زیادہ ہے اور نبی کا کم ہے، لیکن حقیقت میں نبی کا ایک سجدہ امت کے کروڑوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے پیغمبر کا وجود ہمیشہ امت کے وجود سے اعلیٰ اور افضل ہوا کرتا ہے۔ حضرت نبوی کبھی بھی امتی کو نبی سے افضل نہیں مانتے۔ صورت عمل میں امتی بڑھ جائے وہ تو میں نے بتایا، حقیقت عمل میں امتی نبی سے بڑے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کی جو حقیقت ہے اور عمل کا جو وزن ہے اور عمل پر جو اجر ہے اس کی بنیاد ہے اخلاص۔ انما الاعمال بالنیات، اگر حسن نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے جائیں تو ان 200 رکعت سے افضل ہے جہاں پر حسن نیت نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نفل بغیر اخلاص کے یا کم اخلاص کے 200 رکعت نفل سے بھی زیادہ بہتر ہے، افضل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل کیوں ہے۔ اس لیے کہ عمل میں جان اور فضیلت آتی ہے اخلاص کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، خشوع کی وجہ سے، خضوع کی وجہ سے، تذلل کی وجہ سے۔ اور نبی اور یہ جو خشوع آتا ہے، تواضع آتی ہے، یہ آتی ہے عظمت کی وجہ سے۔ جتنی کسی کی عظمت دل میں ہوگی اتنا ہی اس کے لیے دل میں خلوص بھی ہوگا، خشوع بھی ہوگا، تواضع بھی ہوگی۔ اور عظمت کی بنیاد ہے معرفت، جتنی کسی کی معرفت ہوگی اتنی ہی اس کے دل میں عظمت بھی ہوگی۔ اور معرفت کی بنیاد ہے علم، جتنی کسی کے بارے میں معلومات ہوگی اتنی اس کی پہچان ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ کسی بھی عمل میں جو وزن اور افضلیت ہے اس کی بنیاد ہے اخلاص اور تواضع۔ اخلاص اور تواضع کی بنیاد ہے عظمت، عظمت کی بنیاد ہے معرفت اور معرفت کی بنیاد ہے علم۔ اب جتنا ایک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں علم ہے، اتنا اربوں امتیوں کو مل کر بھی علم اللہ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنی معرفت ایک نبی کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں ہے، امت کے اربوں افراد کو جو معرفت حاصل ہے وہ کم ہے، اور تنہا پیغمبر کی ذات کو جو اللہ کے علوم، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں معرفت ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ تنہا پیغمبر کی ذات کے دل میں جو عظمت اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے، اربوں امتیوں کے دل میں جو عظمت اللہ کی ذات کی ہے وہ کم ہے، اور پیغمبر کے دل میں جو عظمت اللہ کی ذات کی وہ زیادہ ہے، کیوں؟ معرفت جو زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ تنہا ایک پیغمبر کے دل میں جو تواضع اور اخلاص اللہ کے لیے ہے وہ اربوں امتیوں کے قلوب میں جو اخلاص و تواضع ملا دیا جائے تو کم ہے، اور پیغمبر کی تواضع ان سے زیادہ ہے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ جس تواضع کے ساتھ نکلا ہے، اربوں امتیوں کی تواضع کے مقابلے میں وہ تواضع زیادہ ہے، تو دیکھنے میں ایک سجدہ ہے صورت میں، اور حقیقت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب حضرت نبوی کی عبارت بالکل بے غبار ہے، کوئی اس پہ اشکال نہیں رہ جاتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کا کمال وہ کمال علم ہے، اور عمل میں کبھی امتی بظاہر دیکھنے میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ صورت اور بظاہر کی بات اس لیے کی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے پیغمبر سے امتی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھنے میں عمل تھوڑا بھی ہو تو اجر کے اعتبار سے نبی کا عمل ان سب کے اعمال سے زیادہ ہے، اس لیے پیغمبر عمل میں بھی اپنی امت سے افضل ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب اس کے بعد کوئی اشکال حضرت کی عبارت پر بالکل نہیں رہے گا۔ باقی اللہ نے موقع دیا، پھر کبھی آپس وقت ہوا تو تحذیر الناس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس پر مزید اشکالات آپ کے سارے دور ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ سلطان القلم مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ وفات 1375 ہجری مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں سوانح قاسمی میں، بانی دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایام طفلی میں خواب میں دیکھا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوں۔ اب اس عبارت پر اعتراض کیا جاتا ہے، نمبر 1 کہ تم دیوبندی اللہ کے لیے جسم کے قائل ہو، ایک، اور نمبر 2 تم اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہو۔ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ ایک خواب کی صورت ہے اور ایک خواب کی حقیقت ہے۔ خواب کی صورت وہ جو خواب بیان کی جا رہی ہے، اور خواب کی حقیقت ہے تعبیر۔ اور خواب کی کبھی صورت بہت اچھی ہوتی ہے، تعبیر بڑی بھیانک ہوتی ہے، اور کبھی صورت بہت بھیانک ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، اور تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں اس پر 3 واقعات پیش کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ یہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6158 ہے۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور میں نے کہا یا رسول اللہ رأیت حلما منکرا لیلا، میں نے آج ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا وہ کیا خواب تھا؟ کہتی میں نے کہا بہت سخت ہے۔ آپ نے کہا وہ ہے کیا، بتا تو صحیح۔ حضرت ام الفضل فرماتی میں نے کہا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا گرا ہے، الگ ہوا ہے، اور وہ میری گود کے اندر رکھ دیا گیا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کے جسم مبارک سے جسم کا ٹکڑا ایک گرا اور اس کو پھر میری گود میں رکھ دیا گیا، میں اس پر بہت پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رأیت خیرا، تو نے بہت اچھی خواب دیکھی ہے، تلدھا فاطمہ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود کے اندر تربیت حاصل کرے گا، پرورش پائے گا، اللہ اکبر، وہ تمہاری گود کے اندر ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے جو گرا اور تمہاری گود کے اندر آئے گا، اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں فولدت فاطمۃ الحسین فکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت یوما علی رسول اللہ فوضعته فی حجرہ، وہی ہوا فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوا اور کہتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت فاطمہ نے میری گود میں دے دیا۔ میں ایک دن وہی بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی، نہ میں ایک دن آپ کی خدمت میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر وہی بیٹا موجود تھا، اللہ اکبر۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور میں نے حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دے دیا۔ اب دیکھو خواب کیسی ہے اور تعبیر کتنی پیاری ہے، خواب کیسی ہے اور اس خواب کی تعبیر کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا واقعہ یہ تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 335 پر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری، ان کے بارے میں ہے قال ابو حنیفہ رأیت رؤیا افزعتنی حتی رأیت کأنی انبش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فاتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله فقال هذا الرجل ينبش اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو میں کرید رہا ہوں، حضور کی قبر کو کھود رہا ہوں، کرید رہا ہوں۔ کہتا ہے میں بہت گھبرا گیا، تو میں نے بصرہ میں ایک شخص سے کہا کہ محمد بن سیرین سے ان کی خواب کی تعبیر پوچھو۔ امام محمد بن سیرین فرمانے لگے یہ خواب دیکھنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں تحقیق کرے گا اور جستجو کرے گا۔ اب خواب کتنی بھیانک ہے اور تعبیر کتنی زبردست ہے۔ نمبر 3، ہدی الساری شرح صحیح بخاری۔ ہدی الساری یہ یہ صحیح بخاری کی شرح کا جو مقدمہ ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے اور اس کا مقدمہ لکھے ہدی الساری کے نام پہ۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأننی واقف بین یدی وبیدی مروحۃ اذوب بہا عنہ۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میرے ہاتھ کے اندر ایک پنکھا تھا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، پنکھا چلا رہا تھا اور آپ کے چہرے مبارک کے قریب مکھیوں کو نہیں آنے دیتا تھا۔ میں نے بعض معبرین سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا انت تذب عنہ الکذب فهو الذی حملنا الی اخراج الجامع صحیح۔ انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کرو گے اور جھوٹی حدیثیں الگ کر دو گے، حضور کی حفاظت کرو گے۔ کہتا ہے اب یہی خواب ہے کہ جس نے مجھے آمادہ کیا اور میں نے صحیح بخاری لکھی ہے۔ اب دیکھو خواب کیسی ہے اور تعبیر کیسی ہے۔ تو یہ جو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کو گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ مشہور معبر علامہ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ، وفات 1143 ہجری، تعطیر الانام فی تعبیر المنام، اس میں فرماتے ہیں وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يُعَانِقُهُ أَوْ يُقَبِّلُ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَازَ بِالْأَجْرِ الَّذِي يَطْلُبُهُ۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معانقہ کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کسی عضو کو بوسہ دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے وہ جس کام میں لگا ہے اس میں کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ، وفات 1143 ہجری، تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں فرماتے ہیں وَمَنْ رَآ كَأَنَّهُ صَارَ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اهْتَدَىٰ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اگر کوئی شخص خود کو خواب میں خدا بنا ہوا دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے دینی علوم کا بہت زیادہ کام لیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ حضرت زندگی بھر دینی امور کے اندر مشغول رہے ہیں اور 49 سال کی عمر میں کتنی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ تاریخ کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کی ذات پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک قصیدہ پڑھا ہے اور اس قصیدے میں آپ کی چند اشعار ہیں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مورو مار۔ یعنی مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں کہ میری لاکھوں امیدوں میں سے بڑی امید، حسرت اور خواہش یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مروں اور جب تک زندہ رہوں تو مدینہ منورہ کے کتب میں میرا شمار ہو اور میں مروں تو مدینہ میں مروں اور مجھے مدینہ کے کیڑے کھا جائیں، مدینہ کے جانور مجھے کھا لیں، یہ میری خواہش ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، تمہاری بنیاد ہے، تمہارے بڑے ہیں، تم ان کے نظریات کو پھیلا رہے ہو، ان کو تو انسان بننے پر آ رہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ کتا ہوتا۔ تو جس بندے کو اشرف المخلوقات انسان بننے پر آ رہا ہے وہ راہبر و رہنما کیسے ہو گیا ہے؟ یہ ہے اعتراض۔ جواب سے بات فرمائیں۔ ہم نے کہا دیکھو خشیت، اللہ کا خوف اور ڈر
کبھی انسان پر ایسا غالب آتا ہے کہ انسان اس میں ایسے جملے کہتا ہے، اور کبھی کسی کی محبت غالب آتی ہے تو انسان محبت میں ایسے جملے کہتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ہیں، آپ کی محبت میں جملے کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جملے کہہ رہے تھے۔ تاریخ الخلفاء علی سیوطی کے اندر ہے، دخل ابو بکر حائطا وَإِذَا بِدُبْسِيٍّ فِي ظِلِّ الشَّجَرَةِ فتنفس السعداء ثم قال طوبى لك يا طير تأكل من الشجر وتستظل بالشجر وتسير إلى غير حساب يا ليت أبا بكر مثلك۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے باغ میں داخل ہوئے اور وہاں ایک کبوتر نما پرندہ ایک درخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ، آپ نے آرام کا سانس لیا، سکھ کا سانس لیا، فرمان لگے طوبی لک یا طیر، کیا خوش قسمت اے پرندے تم ہو، تاکلو من الشجرہ، درخت سے کھاتے ہو، وتستظل بالشجرہ، درخت کے سائے میں رہتے ہو، وتسیر الی غیر حساب، اور قیامت کے تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یا لیت ابا بکر مثلک، یا لیت ابا بکر مثلک، کاش ابو بکر بھی تمہاری طرح ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور کنز العمال حدیث نمبر 35703، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ونظر الی عصفور طوبى لك یا عصفور تاکل من الثمار وتطیر فی الاشجار لا حساب علیک ولا عذاب واللہ لوددت الی انی کبش یسمننی اہلی فاذا كنت اعظم ما كنت واسمنه یذبحونی فیجعلونی اللہ اکبر بعضی شواء و بعضی قدیدا ثم اکلونی ثم القونی حاضرۃ فی الحش وانی لم اکن خلقت بشر۔ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چڑیا کو دیکھا، اور چڑیا کو دیکھ کر فرمانے لگے تو پھل کھاتی ہے، درختوں میں رہتی ہے، تیرا کوئی قیامت کو حساب نہیں ہوگا، کوئی تجھے عذاب نہیں ہوگا۔ واللہ لوددت انی کبش، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اے کاش ابو بکر میں چاہتا ہوں، ابو بکر میں چاہتا ہوں۔ عجیب، واللہ لوددت انی کبش، اللہ کی قسم ہے کاش میں ابو بکر ایک دمبا ہوتا، مینڈا ہوتا، مجھے گھر والے کھلاتے، موٹا تازہ کرتے، اور جب میں خود موٹا تازہ ہو جاتا تو مجھے ذبح کر دیتے اور مجھے کھا لیتے۔ اللہ، اور پھر مجھے گھاس پاخانہ بنا کر بیت الخلاء میں پھینک دیتے۔ وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ خُلِقْتُ بَشَرًا، اور کاش میں انسان پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اب ابو بکر صدیق پر آپ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدیقی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ جو آپ نے اعتراض اس بیٹے پر کیا ہے وہ اعتراض باپ پر کرو گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف کے ڈر سے یہ بات فرما رہے ہیں، اے کاش ابو بکر پیدا نہ ہوتا، اے کاش یہ پرندہ ہوتا، اے کاش یہ دمبا ہوتا، اس کو ذبح کر کے لوگ کھا جاتے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح فرما رہے مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، اے کاش میں مدینے کا کتوں میں شمار ہوتا، اے کاش میں مدینے مرتا، مجھے مدینے کوڑوں مکوڑوں کھا جاتے۔ تو جس طرح اللہ کے خوف میں جو میرے صدیق اکبر نے فرمائے، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جملے ارشاد فرمائے۔